नासूर बन गए हैं, नासूर बन गए हैं लानत जहेज की, सुन्नत ठह गई है बिदअत जहेज की। فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے جذباتوں کو وصل کر رکھ دیا۔ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا اس کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو اتنی ہتھیار سے زیادہ خطرناک ملک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس منظور جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ مراد کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چپتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنے سسرال والوں سے اپاچی نہ ملنے پر نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مسجد جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ کسی شاعر نے کیا کچھ کہا ہے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، آج اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر کمائی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر بھیٹ کرنے والے کئی پاپنا، کئی سبرم، کئی بردانہ، کئی اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش اسلامی شریعت کتاب اور واضح کے بجائے عمل میں آ جاتا۔ اسلام کے نوجوانوں اور رب ذوالجلال کے طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی، اسی عورت کے دم سے نازاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دارے پانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ان میں سے زیادہ تر صرف نازکی پر گئے گئے۔ اس بیر ہم سماج نے عرب کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے متهم کر کے جنگلوں کی کاٹ کرنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کے ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی ہر کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حضرات، آج بھی معصوم دو سزا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاندار جاریہ ان کی راہ میں آئے ہیں۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف پڑوسیوں کی چاہیے گوئیاں ہوتی ہے، تو تیسری طرف جنس بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے۔ والدین اسکول کے گلاب کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتا ہے تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہ احمد مار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے دلدار کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار برتا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مخدون کس طرح سے ہوتا ہے کہ جس پر جو چادر اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں اور نیت رسول اللہ ہونے کے باوجود لہذا شیر خدا حضرت فروار رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک تکیہ، دو مٹکوں پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا موبائل آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودیات میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں ہوائی جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا
पर हजरत अली पैगंबर वलायत हजरत आए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें, इस जहेज जैसी मलून रस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये संग गला जो आयल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संग गला जो आयल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे।